کے اختتام کو اس کی ابتدا سے زیادہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے آزاد کروائیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ہم انسانوں کو اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال کو اس طرح کی مخلوق مقصود ہوتی کہ جو کوئی گناہ نہ کرے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی عبادت کے لیے بڑی لمبی مخلوق تھی اور بڑی تعداد کی مخلوق تھی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے ساتوں آسمانوں کو اور بیت المعمور کو دیکھا۔ ساتویں آسمان پر کوئی ایک بلشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں فرشتے اللہ ذوالجلال کے ہاں سجدے میں نہ پڑے اور اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم سے نافرمانی ہوگی، خطا ہوگی، بھول ہوگی، اور ہمارے نفس کا غلبہ ہم پر، حرص اور لالچ، یہ چیزیں اللہ نے ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ اولاد اور مال کی محبت اللہ نے پیدا کر دی، کھانے اور پینے کی حرص یہ اللہ نے پیدا کر دی۔ فرشتوں کو نہ کھانے اور پینے کی فکر ہے، نہ بیوی اور بچوں کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، اور نہ ان میں شہوت ہے، اور نہ ان کو بھوکا رہنے کا خوف ہے۔ ہمارے ساتھ تو اللہ ذوالجلال نے یہ سارا کچھ لگا دیا، اور اس لیے لگایا کہ میرے بندے جب ان سے گناہ ہو جائے، جب یہ نافرمانی کریں، تو میرے دربار میں آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، میرے در پہ آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں، مجھ سے سرکش اور باغی نہ بنیں، بھاگ نہ جائیں، اللہ سے جڑے رہیں، غلطی اور کوتاہی کرتے ہوئے بھی اللہ سے جڑے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ذوالجلال ایسی قوم کو لے آتے، تمہیں اللہ ذوالجلال بدل دیتے، تم کو ختم کر دیتے، اور ایسی قوم کو لے آتے جو غلطیاں کرے، جن سے گناہ ہوں، اور وہ اللہ ذوالجلال سے معافیاں مانگے، اور اللہ اپنی صفت الرحمن، الرحیم، الغفور، الغافر، الغفار، ان صفتوں کا اظہار کر کے اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جائے کہ ان میرے بندوں کو پتہ ہے کہ میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، ان میرے بندوں کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ ان کا کوئی گناہ معاف کر سکتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ
بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور استغفار کے بعد، توبہ کے بعد، اللہ سے جڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے. آئیے ہم بندے اللہ سے معافی مانگیں. روزے رکھے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. راتوں کا قیام کیا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تاکہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک شخص آیا، اس نے کہا ارائیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ صرف اللہ ایک سچا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور 5 نمازیں پڑھوں، وادیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں، صمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وقمت، اور رمضان کی راتوں کا قیام بھی کروں، تراویح پڑھوں. فَمِمَّنْ أَنَا، سوال دیکھیے، فَمِمَّنْ أَنَا، تو پھر میں قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوں گا، کن میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا سنیے، یقین کیجئے، خوش ہو جائیے. آپ نے فرمایا من النبیین، آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء. اگر آپ یہ کام کر لیں تو پھر آپ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں ہوں. یہ اللہ نے راستے رکھے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. یاد رکھیے، اللہ تو بڑا معاف کرتا ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں. اللہ ذوالجلال کی معافی تو اس کی بخشش اور اس کی صفات رحمت کا تقاضا ہے. اسے بخشنا ہے، بخشنا ہے. اس کی رحمت کا ایک قطرہ پورے جہان کی بخشش کے لیے کافی ہے. اور اللہ ذوالجلال تو اپنی رحمت کے 99 حصے، غور سے سنیں، اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے بندوں کی بخشش اور ان پر رحمت کے 99 حصے تقسیم کریں جو اللہ نے ابھی ذخیرہ رکھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا راستہ سیدھا رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے لاہور جانا ہو، لاہور کی بس کی بجائے ملتان کی بس پر بیٹھے. جانا ہم نے ملتان ہو اور ملتان کی بس کی بجائے ہم اسلام آباد جانے والی ڈائیو پر بیٹھ جائیں اور بڑے خوش ہوں کہ گاڑی بڑی اچھی ہے، نئی گاڑی ہے، بڑی جلدی پہنچ جائیں. آپ ساری عمر بھی چلتے رہیں تو نہیں پہنچیں. اس لیے ہم نے تلاش کرنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم اسی گاڑی پر بیٹھیں، اسی راستے پر چلیں
سائیکل پر چل پڑے، پیدل چل پڑے، لینڈ کروزر پر بیٹھ جائیں، لیکن راستہ وہی ہو، راستہ لاہور کا ہو، تو آپ انشاءاللہ کوئی پہلے کوئی بعد میں کوئی لیٹ پہنچے گا ضرور، پہنچے گا ضرور۔ صحابہ کرام بڑی تیزی سے جنت میں پہنچ گئے، ان کی اتباع کرنے والے وہ بھی دوڑ کر بھاگ کر جنت میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، لیکن ہم بھی انہی کے راستے پر چل پڑے، چلو گرتے پڑتے کبھی کوتاہی ہو گئی، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن راستہ ایک ہی ہے، راستہ جنت کا ہو تو اللہ ذوالجلال ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ بلکہ اگر راستہ صحیح ہو، راستہ وہی ہو، تو جنت میں نہ بھی پہنچیں، راستہ وہ ہوگا تو اللہ ذوالجلال ہمیں جنت میں بھی ضرور داخلہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، یہ صراط مستقیم جو ہر نماز کے اندر ہم مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے جس کے اوپر ہم چلیں، جس پر انبیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے اور سب جنت میں پہنچے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ وہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے، بس۔ وہ الیوم اکملت لکم دینکم کا راستہ ہے کہ تمہارا دین مکمل ہے، کامل ہے، ہمارے دین میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی پارلیمنٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ اس دین سے 5 وقت کی نمازیں نکال دیں، تو یہ نمازیں نہیں نکلیں گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ساری دنیا مل کر اس دین سے داڑھی کو نکال دے کہ دین میں داڑھی نہیں ہے، ساری دنیا مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس فرض اور اس سنت مبارکہ کو دین سے نکال نہیں سکتے۔ ہاں، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہ ان مسائل میں ہوتا ہے جو مسائل قرآن اور سنت میں منصوص اور صراحت کے ساتھ نہیں ہوتے، اجتہاد وہاں ہوتا ہے۔ اجتہاد دین کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا دین کامل ہے۔ ہم پوری دنیا کو اس دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جس دین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ ہم ساری دنیا کو اس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس عقیدے کی، اس طریقے کی، اس جماعت کی، اس سنت کی کہ جس پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگی میں اللہ ذوالجلال سے جنت کے سرٹیفکیٹ لے لیے تھے۔ یہ ہے وہ جنت کو چلنے والی گاڑی، اس پر سوار ہو جائیں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور سنت مصطفیٰ، سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، وہ سارے کے سارے
گمراہ بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں۔ شیطان آتا ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں جی سابی کلمہ پڑھتے ہیں، سب قرآن کو مانتے ہیں، جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تم غلط بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، سارے فرقے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ میرے اور آپ کے انسانوں میں سب سے سچے اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً، فرمایا میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقے بنیں گے، اور بنے ہیں فرقے۔ آپ اگر نام شروع کر دیں، سب سے پہلے رافضی فرقہ بنا، رافضی صحابہ کا دشمن، پھر خارجی فرقہ بنا، اور پھر مرجئہ فرقہ بنا، اور پھر تقلید، کسی امام کی تقلید کے نام پر فرقے بنے، اور پھر قدریہ فرقہ بنا جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے، اور پھر اماموں کے نام پر فرقے بنے۔ آپ نے فرما دیا تھا بننے تھے، آپ یہ نہ کہو جی نہ بنتے، یہ بننے تھے ہمارے امتحان کے لیے، اور بنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے، کلہم فی النار۔ ہمیں مغالطہ تو یہی ہے نا کہ جو کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلے جائے گا۔ عبداللہ بن ابی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر، عبداللہ بن ابی لا الہ الا اللہ پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ کر، آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کر دی، لیکن پھر بھی وہ کہاں ہے؟ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے اے پیغمبر تو 70 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے، میں اس کو بخشوں گا۔ کلہم فی النار، سب جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا، کوئی پردہ نہیں رکھا، بلکہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کھلا راستہ بتا دیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں، اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں سارے کے سارے، جو اس طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس طریقے کو چھوڑ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ کیا اس وقت کوئی حنفی پیدا ہوا تھا؟ کوئی دیوبندی پیدا ہوا تھا؟ کوئی بریلوی پیدا ہوا تھا؟ اس وقت کوئی جعفری پیدا ہوا تھا؟ کیا اس وقت کوئی شافعی پیدا ہوا تھا؟ کوئی قدری اور جہمی اور معتزلی اور منکر حدیث کوئی نہیں۔ صرف کیا تھا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔
اس لیے ہماری دعوت ہے کہ ان سب نسبتوں کو چھوڑو، ان سب فرقوں کو چھوڑو اور جڑ جاؤ کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آپ کی حدیث کے ساتھ۔ اور جب آپ کے پاس قال رسول اللہ آ جائے اور قال اللہ آ جائے تو پھر دل میں ملال نہ ہو، پھر بد اخلاق نہ بن جائیں۔ سب سے بڑا اس دنیا میں بد اخلاق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، کہ پیدا اللہ نے کیا، نعمتیں اللہ نے دی، پالا اس کو اللہ نے، جوانی اللہ نے دی، اور یہ پیشانی جو اللہ نے دی ہے یہ اس کے در پہ جھکانے کی بجائے غیروں کے در پہ خاک چھان رہا ہے۔ کتنا بد اخلاق ہے کہ کھائے اللہ کا اور گائے پیروں کا، کھائے اللہ کا اور نام کیا لے 11ویں والے کا، دیا اللہ نے اور نام کس کا لے رہا ہے؟ نام لے رہا ہے، کسی کو داتا گنج بخش بنایا، کسی کو مشکل کشا بنایا، کسی کو لجپال بنایا، کسی کو غوث اعظم بنایا، اور کسی کو مشکل کشا اور یا علی مدد کہا، اور یا علی مدد اس کو پکارا جو خود اپنے آپ کو شہید ہونے سے نہ بچا سکا اور اپنی اولاد کو میدان کربلا میں دشمنوں کی تلواروں سے نہ بچا سکا، وہ ہماری مدد کیا کرے؟ کیا یہ عقل نہیں آتی ہے؟ یہ سوچ نہیں آتی میرے بھائیوں؟ یہ دماغ جو کاروبار میں اتنا چلتا ہے، اتنا چلتا ہے، یہاں تو سیدھی سی بات تھی، یہاں کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں اور دشمن عبد الرحمن بن ملجم لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے اور جہنم کا ایندھن بنائے، وہ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں، اللہ کا شیر ہے، فاتح خیبر ہے، داماد رسول ہے، اور سسر عمر فاروق ہے، عمر فاروق کا سسر، فاتح خیبر، رسول اللہ کا داماد، گھر سے نکلا ہے، پتہ ہی نہیں کہ دیوار کے پیچھے دشمن تلوار لیے کھڑا ہے، پتہ نہیں چلا، تلوار ماری، زخمی ہو گئے، گر پڑے، شہید ہو گئے، اور جس کو اپنا پتہ نہیں باہر دشمن کھڑا ہے، کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو یا علی مدد یا علی مشکل کشا پکارے گا، اس سے بڑا اور بدترین مشرک اور کون ہوگا؟ اولاد میدان کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی رہی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا۔ مجھے بتائیں کہ باپ کو طاقت بھی ہو، میں اور آپ ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہوں کہ میرا بیٹا دشمنوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کی گردن اتار رہے ہیں، میرے پاس طاقت بھی ہے ان کو کچلنے کی، ان کو پکڑنے کی اور ایک ایک کی گردنیں اڑانے کی، اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کی گردن اتار دی،
کیا دنیا میں ایسا کوئی باپ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کیسے علی مشکل کشا بن گئے؟ کیسے کوئی حاجت روا بن گیا؟ بھائیو، یہ شرک کا عقیدہ ہے، اور مشرک وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اپنا عقیدہ بدلو، پھر عقیدہ بدلو، پھر اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی ڈائریکشن بدلو۔ آپ نے جو عبادت کرنی، آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، وہ کس کے طریقے پر، کس کی محبت پر؟ ہمارا دعویٰ ہے اور ہماری دعوت ہے، ہماری پکار ہے ساری دنیا کو کہ جنت میں جانے کا واحد راستہ وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دروازہ نہیں۔ صرف ایک ہیں اس امت کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حساب کتاب کس کے دعا اور کس کی اجازت لینے سے شروع ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات ایک طرف ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ، برتر، عظیم اور سب سے اللہ عز جلال کو محبوب اور پیارے ہیں۔ ہمارے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے، بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کی قدر نہیں کرتے، ان کو بڑے بھائی جتنا مرتبہ دیتے ہیں، رسول اللہ کی قدر نہیں کرتے، ان کو بڑے بھائی جتنا مرتبہ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ بیان کرنا تھا تو ہم سے پوچھتے نا، ہم آپ کو بتاتے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم کیا مانتے ہیں۔ سن لیں، بڑے بھائی کی قدر تو کیا ہے؟ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، پوری کائنات کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، تو ہم سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور مخلوق میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ لیکن رب نہیں بناتے، خالق نہیں بناتے، ان کو عالم الغیب نہیں بناتے، ان کو خدا نہیں بناتے، پھر بھی کہتے ہیں محمدً عبدہ ورسولہ، محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب کائنات سے اعلیٰ، سب صحابہ سے اعلیٰ اور سب نبیوں سے اعلیٰ۔ اور آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا فرمان، وہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، سارے اماموں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ کیا اس بات میں بھی آپ ہماری موافقت کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ آپ کی ذات تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جب آپ کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو امام ابو حنیفہ کو امام مانا ہے، وہ کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرو تو ہم نہیں کریں۔ کیا آپ نے اعلیٰ مانا؟ نہیں جی، ہم تو جعفری ہیں تو اس لیے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے ابو بکر جنتی ہے، تو ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو ابو بکر کو کافر مانتے۔ نہیں جی، ہم تو جعفری ہیں، ہم تو رافضی ہیں۔ ہم رافضی ہیں، جعفری ہیں، اس لیے ہم تو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عائشہ وہ جہنم میں، پیغمبر کی بیوی، اور نکاح بھی اللہ ذوالجلال کے حکم سے ہوا۔ ہماری امی عائشہ نکاح سے پہلے ریشم کے لباس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں میرے پاس جبرائیل آئے، ریشم کے لباس ٹکڑے میں ایک مورتی سی خوبصورت وہ اٹھائی ہوئی، اور مجھے دکھایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری بیوی ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، جو جبرائیل نے مجھے مورتی اور صورتی دکھائی تھی نا، وہ آپ کی صورت ہے، آپ کی صورت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری دعوت ہے، اور یہ اسلام کی دعوت ہے۔ این قال اللہ قال رسول فرقے کی دعوت نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، تمام صحابہ، خلفائے راشدین ہوں، اربعہ ہوں، دوسرے مسلمان خلیفہ ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں ہوں، ہم سب کو جنتی مانتے ہیں۔ اور جو بدبخت تفریق کرتا ہے کہ اہل بیت کا نام لیتا ہے لیکن ابو بکر صدیق کا نام لے کر گالیاں تو نکالتا ہے، عمر فاروق کا نام لے کر لعنتیں تو کرتا ہے لیکن رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، ان کو جنتی نہیں مانتا، عثمان غنی کو جنتی نہیں مانتا، امیر معاویہ کو جنتی نہیں مانتا۔ یہ شخص گمراہ بھی ہے، قرآن کا منکر ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہے۔ سارے صحابہ جنتی، ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں، اور سیدنا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کو اشکال ہو تو ہم سے پوچھے، یا اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے صاف ستھرا کوئی عقیدہ لیتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اور میں نے تجربہ کیا ہے، صرف دیکھا نہیں۔ اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہو، آپ نے کسی کو اسلام کی تعلیم دینی ہو، آپ نے اسلام کی کتاب دینی ہو، تو آپ کون سی کتاب دیں گے؟ ہم قرآن دے دیں گے۔ ویسے ہمارے پاس تو کوئی آئے گا تو ہم اس کو قرآن دیں گے، اور اگر وہ نماز کا طریقہ پوچھے تو ہم صحیح بخاری دے دیں گے۔ کیوں جی ایسے ہی کریں؟ اگر ہم اس کو فضائل اعمال دے دیں، تبلیغی جماعت کا تبلیغی نصاب دے دیں،
وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ کہے گا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا خدا، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے تھے، اور یہ فضائل اعمال والا اولیاء کو خدا مانتا ہے اور مشکل کشا مانتا ہے۔ تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم ان کو فتاوی عالمگیری دے دیں جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ اگر نقصیر آ جائے تو کیا کرو؟ او بھائی ہم تو کہتے ہیں نقصیر آ گئی ہے تو ڈاکٹر سمیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، کسی اور حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فتاوی عالمگیری اگر اس کو دے دیں گے تو فتاوی عالمگیری کے اندر تو یہ لکھا ہے کسی کو نقصیر آئے تو اس کی پیشانی کے اوپر خون یا پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھ دو۔ کیا یہ کتابیں پڑھ کر وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ بہشتی زیور پڑھ کر وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ جس کے اندر حیا باختہ اور ایسی بے شرمی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی عقل مند اور حیا والا اپنی بیٹی اور بیوی کے سامنے ان کتابوں کو پڑھ کر دکھائے، مجھے آج بھی مجھے چیلنج ہے۔ ہماری دعوت ہے قرآن پڑھو، ہماری دعوت ہے حدیث مصطفیٰ پڑھو، اور اگر کوئی ہمیں حدیث سنائے نا تو ہمارا تو دل بال بال ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میرے محمد کا فرمان آیا۔ کیوں جی؟ میرے محمد کا فرمان آیا، میرے پیارے کی بات آئی، اور یہ خوش اخلاق والے بڑے لوگ جب ان کو آپ رسول اللہ کی حدیث نکال کر دکھائیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ دوبارہ سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ نے فضائل اعمال کی بجائے، ہدایہ کی بجائے، امام ابو حنیفہ کی بجائے آپ نے محمد الرسول اللہ کی حدیث کا نام کیوں لے دیا ہے؟ کیا یہ جرم کیا؟ جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے، آپ کو یہ دعوت دیتے رہیں گے، جنت کا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا اور لجبال اور پتہ نہیں کیا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور آپ کی محبت اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ ہم دعوت دیتے ہیں نماز پڑھو اور صفوں کو سیدھا کرو، پاؤں سے پاؤں ملاؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر احادیث میں صفوں کو ملانے کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کے سامنے برا بننے کی؟ ہم کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے، جنت کا راستہ ہے، صفیں اچھی طرح بنا لو۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کون سی نماز پڑھو؟ محمدی نماز پڑھو، محمدی نماز پڑھو۔
اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھو. پوچھنا، سوال کرنا آپ کا حق ہے، اور دلائل دینا یہ ہمارا فرض ہے. آپ ہمارے قریب تو آیا کریں، ہم سے پوچھا تو کریں. دور دور سے لوگ بلا دیتے ہیں وہابی ہے جی، وہابی ہیں جی، یہ تو رسول کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی بھی کرتا ہے واجب القتل بھی ہے اور وہ جہنمی بھی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، جو شخص اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن ہم اولیاء گھنگرو ڈال کر ناچنے والوں کو نہیں مانتے. ہم اولیاء اللہ ننگوں کو ناکوں کو نہیں مانتے. ہم اولیاء اللہ بھنگ اور چرس پینے والوں کو نہیں مانتے. ہم اولیاء اللہ بڑی بڑی لٹیں چھوڑ کر ان کو نہیں مانتے، کسی بے نماز کو نہیں مانتے، کسی بھی بدبودار کو نہیں مانتے. ہم صرف اولیاء اللہ مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کی سنت سے پیار کرنے والوں کو اولیاء اللہ مانتے ہیں. سورۃ فاتحہ کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھو. کیوں دعوت دیتے ہیں؟ کہ کہیں قیامت کے دن آپ لوگ میرا گریبان نہ پکڑیں. کہیں قیامت کے دن آپ لوگ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ اس شخص نے 33 سال تک مسجد قباء مدینہ ٹاؤن میں جمعہ پڑھایا تھا اور کبھی ایک دن بھی یہ حدیث نہیں سنائی تھی کہ جس رکعت کے اندر، جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. میں اس لیے یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں جو 25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ رکوع کو جاتے رفع الیدین کرو، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرو. اس لیے سناتا ہوں. اور رمضان کے آخری جمعے میں سناتا ہوں. وہ لوگ بھی سن لیں جو شاید انہوں نے پہلے جمعے نہ پڑھے ہوں میرے بات. اور دوسری مسجدوں میں تو لوگ ویسے ڈرتے ہیں یہ حدیث سناتے ہوئے، ویسے ڈرتے کہ دور ہو جائیں. اور مجھے یہ بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اتنے کھرے کھرے مسائل سنانے سے کھانا بھی گھر میں کھانا پڑتا ہے اور چندہ بھی کوئی نہیں دیتا، اور میں نے چندے کا اعلان بھی کرنا ہوتا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی یہ دنیا کے ٹکے اور چندہ دے یا نہ دے، لیکن آپ کو جنت کا راستہ دکھا کر اور اپنا بوجھ ہلکا کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں رفع الیدین رکوع سے اٹھتے اور جاتے ہوئے یہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں تو اپنی گردن اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا. پوچھو کہیں اکیلے مولوی صاحب سے، پوچھو کہیں اکیلے مفتی سے. حج پہ مفتی زین العابدین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین مولانا
تو کہنے لگے سنت ہے کیا کرو، میں بھی تہجد میں کرتا ہوں۔ میں کس میں کرتا ہوں؟ تہجد میں کرتا ہوں۔ اچھا بھئی یہ چھپنا چھپانا کیا ہوا؟ اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف تہجد میں کرتے تھے اور فرضوں میں سنتوں میں نہیں کرتے تھے تو ہم آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حدیث دکھا دو۔ اور اگر تم لوگوں کے سامنے سنت سمجھتے ہوئے اس لیے نہیں کرتے ہو کہ لوگ کہیں اہل حدیث نہ ہو جائیں تو تم سے بدتر خائن اور حدیث دین کے پہنچانے میں بدترین خیانت کرنے والا اور کون ہوگا؟ یہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اپنا راستہ سیدھا کر لو، راستہ سیدھا کر لو، سنت کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری پکار ہے، اور اسی کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اب میں نے تو اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قرآن پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، صحیح بخاری پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، آپ کو صحیح دین کا پتہ چل جائے گا۔ ان فرقوں سے بچو، ان گروہوں سے بچو کہ جو قال رسول اللہ نہیں کہتے ہیں جی امام صاحب نے فرمایا، جی امام صاحب نے فرمایا، جی امام صاحب نے فرمایا۔ کون سے امام صاحب؟ ہم کہتے ہیں صرف امام نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ کس نے فرمایا جی؟ امام الانبیاء کی سنت ہے، اور ان سے بڑا کوئی امام تو کیا، ان سے بڑا تو کوئی رسول نہیں ہے، ان سے بڑا تو کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کی بات اللہ کی بات ہے، اور ان کی سنت اللہ ذو جلال کی وحی الہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تاک رات آ رہی ہے جاگیں اور روئیں اللہ ذو جلال کے سامنے۔ اگر کسی کو حدیث سنتے ہوئے دل میں غصہ آتا ہے، اس کو رونا چاہیے کہ یا اللہ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ صحیح بخاری میں تیرے نبی کا فرمان سن کر میرے دل کو پریشانی لگ جاتی ہے، یہ کھوٹ ہے دل کے اندر، یہ نفاق ہے دل کے اندر، اور یہ وہ چھپا ہوا نفاق اور کھوٹ ہے، خالص ایمان نہیں ہے۔ ورنہ اگر قال رسول اللہ کہا جائے تو دل تو باغ باغ ہو جانا چاہیے تھا، دل تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کا دین کامل ہے، اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے سب سے اعظم افضل رسول ہیں۔ قرآن اور سنت اللہ کا کامل دین ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے اہل البیت جنتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سنتے جائیے۔ سیدہ فاطمہ جنت کی سردار ہیں عورتوں کی، حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی عقیدے میں غلطی ہو تو ہمیں بتائیے۔ نماز کو شروع کرتے ہوئے رفع الیدین، اسی طرح رفع الیدین ضروری ہے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور طریقہ نماز کا، روزے کا، وضو کا، حج کا کون سا طریقہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کون سی کتاب جو آپ پڑھیں اور آپ کو دین کی سمجھ آ جائے؟ قرآن ہے اور صحیح بخاری ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذو جلال ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور اللہ ہمارے دل میں
حدیث رسول اور سنت رسول کی محبت پیدا کر دیں کہ حدیث سنائیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ میرے رب کی آیت ہے، میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، دل سے خوش ہو جائیں اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اسی پر چلتے رہیں، اسی پر موت آئے، اسی پہ زندگی ہو اور انہی نبیوں کے ساتھ صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اما بعد، دین کے اندر ایک اضافہ قضائے عمری کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، سارا سال نمازیں نہیں پڑھی، تو رمضان کے آخری جمعے آپ جمعے کے بعد 5 نمازیں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ 100 کا حساب آپ کو بتائیں، 100 کا حساب۔ سارا سال نمازیں نہیں پڑھی، ساری زندگی بے نماز، جمعے کے دن آخری جمعہ یہ جو آج ہے، جمعے کے بعد 5 نمازیں پڑھ لیں، فجر کی بھی پڑھ لیں، ظہر کی بھی پڑھ لیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 5 نمازیں پڑھ لیں۔ اس کا نام مبارک کیا ہے؟ قضاء عمری۔ قضاء عمری۔ تو پوری عمر کی نمازوں کی قضاء ادا ہو گئی اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن گئے اور ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ کیا آپ ہم سے یہ دجل، یہ جھوٹ، یہ فریب اور یہ دھوکہ سننا چاہتے ہیں؟ کیسے ظالم ہیں یہ لوگ اور کیسے مجرم ہیں یہ لوگ جنہوں نے دین کو کھلونا بنایا۔ یہ قضاء عمری مجھے کوئی قرآن سے نکال کر دکھائے، مجھے کوئی حدیث رسول سے نکال کر دکھائے، مجھے 1,44,000 کسی ایک صحابی سے قضاء عمری نکال کر دکھائے اور ائمہ 4 میں سے کسی نے قضاء عمری کی اس بدعت کو لوگوں کو بتلایا ہو تو کسی کتاب کے اندر دکھایا جائے۔ ایسا جھوٹ پھیلاتے ہو اور ایسا ظلم کرتے ہو، لوگوں کو بے نماز بناتے ہو، اس طرح قضاء عمری ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، عزم کر لیں، شرمندہ ہو جائیں، 2 آنسو نکال کر اللہ سے کہیں یا اللہ جو زندگی گزری بھول کی گزری، پتہ نہیں تھا، 2 آنسو نکال کر اللہ کو دکھا دے اللہ پتہ نہیں تھا، اللہ بھولا ہوا تھا، بگڑا ہوا تھا، اللہ میرے پچھلی نمازوں کو معاف کر دے، آگے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرے رب کی رحمت کو دیکھیے کہ جتنی پیچھے نمازیں چھوڑی ہوئی بھی ہیں، اللہ حضر جلال ان کو بھی، گناہوں کو بھی بڑی نیکیاں بنا کر قیامت کے دن آپ کو دے دے گا۔ توبہ کریں، استغفار کریں اور صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر گندم سے، آٹے سے، کھجوروں سے اور منقے سے۔ صدقہ فطر 2 کلو 100 گرام آپ یہ کھانا دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بھی تو باہر سے خرید کر دینی پڑیں گی، یا جو لینے والے ہیں ان کو آٹے اور گندم کی ضرورت نہیں، وہ آٹا اور گندم سستا بیچ کر وہ کپڑے لینا چاہتے ہیں، تو علماء نے گنجائش دی ہے کہ پھر اس کی قیمت دے دیں، اور عید کی نماز پڑھنے سے آنے سے پہلے پہلے ادا کریں، پہلے ادا کریں۔ پہلے ہمارے عید کے اجتماع میں اعلان ہوتا تھا کہ دے دو، اپنا صدقہ جمع کرا دو، صدقہ جمع کرا دو۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری، جی یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور بھائیو، رات کو ہی 2 دن پہلے 3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور ویسے میں یہ مشورہ دوں گا، اگر آپ نے پیسے دینے ہیں نا، تو جو ذرا کھاتے پیتے ہیں وہ گندم کا حساب نہ لگائیں، وہ کشمش کا حساب لگائیں، وہ کھجوروں کا حساب لگا لیں۔ کیوں جی؟ یہ کشمش یہ سب سے مہنگی ہوگی میرا خیال ہے، کیوں جی؟ یا کھجوریں مہنگی ہیں یا کشمش مہنگی ہے؟ اچھا، مجھے اصل میں قیمتوں کا اس لیے نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز خود ہی آ جاتی ہے، نہ میں نے کبھی خریدی ہے، نہ میں نے کبھی بھاؤ پوچھا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت، اور ہم کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا دے دو، اس کو مولوی بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، کہتے ہیں بھوکا مر جائے۔ کیوں جی؟ ایک طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا دے دو، ہم اس کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، مولوی بنائیں گے، تو کہتے ہیں بھوکا مر جائے۔ میرے بھائیوں، جو زیادہ ہے نا قیمت، زیادہ پیسے ذرا خرچ کر دیں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس ریاست مدینہ کے نام پر، جس طرح لوگوں کو بے حال کیا ہے، فقیر کیا ہے، محتاج کیا ہے۔ 3 دن پہلے ایک باپ سے اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا عید پر کپڑے مانگ رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ان کو 2 بیٹیوں کو کپڑے لا دو، بیٹے کو ایک سوٹ لے کر دے دو۔ اس نے کہا چلو، اور وہ کیا ہے بہانہ، ان کو سوٹ لے کر دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور جا کر یہ بڑی نہر کے اندر تینوں کو پھینک دیا کہ میں ان کو سوٹ کہاں سے لے کر دوں۔ یہ ریاست مدینہ۔ تو کشمش کے پیسے زیادہ ہیں، 2 کلو 100 گرام، وہ اگر آپ دیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے اگر آپ گندم یا آٹا یا اس کے برابر قیمت وہ بھی ادا کریں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لوگوں کو عید میں شریک کرو، غریبوں کو دے دو، تمہارے کاروبار میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، انشاءاللہ کمی نہیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنے آس پڑوس میں دیکھ کر لوگوں کے بچوں کو خوش کر دو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ فقیروں کو خوش کر دو، خوشی سے ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ اچھا، ہمارے گھر سوٹ آ گئے ہیں، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں تو 1-2 سوٹ پڑوس کے لیے، غریبوں کے لیے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، فیکٹری ملازمین، ان کو بھی 1 دے دو۔ لو بھائی یہ آپ کا اور یہ آپ کے بچوں کا ہے، وہ روئیں گے خوشی سے، اور آپ کو پھر جو خوشی ہوگی اور دل آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ آپ کو جنت دے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے بدکار عورت کو بخشا، تو یہ آپ کی فیکٹری کے ملازم آپ کے پڑوس میں، نعوذ باللہ، یہ کتے نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افراد ہیں۔
ان کی بیٹیاں ہیں، اس لیے صدقہ فطر خوب ادا کرو، نماز کو جانے سے پہلے ادا کرو۔ عید کی نماز ہم انشاءاللہ 6:15 بجے پڑھیں گے، اگر موسم صحیح رہا تو ساتھ والے پارک میں، اگر موسم خراب ہوا تو مسجد میں۔ اور بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ ایک بچے نے کہا میرے والد کل دنیا فانی سے چلے گئے، اس کی بخشش کے لیے دعا کر دی۔ اور ہمارے بھائی تابوت، ان کی جوان بیٹی کل سحری کھا کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی افطاری جنت میں کرا دے۔ ایک نے لکھا کہ آئیڈیل سویٹ والے قاسم بھائی کی بیٹیاں، دعا کرو کہ اللہ اس کو بیٹا بھی دے دے۔ ہماری دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ اس بیماری سے عافیت عطا فرما دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے، جن کے بیٹے ہیں اللہ ان کو بیٹیاں بھی دے دے، اور جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ہمارے لیے تو کوئی در اور ہے نہیں، اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں، خزانے بھی تیرے پاس ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے بیٹے دے دے۔ ہمارے وقاص بیٹے کو اللہ بیٹے عطا فرما دے، اللہ سب بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ تنگ دستوں کو غنی کر دے، بے روزگاروں کو اللہ پاکیزہ روزگار عطا فرما دے، مقروضوں کے اللہ اپنی خزانوں سے رحمت سے قرض اتار دے۔ اے اللہ جن کے پیارے بیٹے والدین کوئی بھی مومن مرد عورت تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو جنت کا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان پر رحمتیں برسا دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے حلال نصیب فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی اور دیندار بنا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا۔ اللہ جو کچھ کر سکے رمضان میں قبول کر لے، اور جو نہ کر سکے اللہ توفیق دے دے اور معاف کر دے۔ اللہ دوبارہ زندگی دے دے، عافیت دے دے کہ ہماری زندگی میں بار بار رمضان آئے۔ اللہ جو علماء تیرے پاس چلے گئے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے چلے گئے، قال اللہ قال الرسول کی صدا لگاتے چلے گئے۔ ابھی پچھلے ہفتے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ وادخلہ فی جنت الفردوس، اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تمام علماء کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام فوت ہونے والوں کو قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کے بڑے دشمن ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اللہ ان حکمرانوں کے دائیں بائیں رافضی، صحابہ کے دشمن، یہودی، قادیانی، یہ سب اکٹھے ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو توحید کا گہوارہ بنا، اس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اور اس کی اساس، اس کا دستور قرآن اور سنت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا،
وہ آج میں نے اعلان کرنا تھا تو میں ڈاری گیا ہوں کہ مسئلے کھڑے کھڑے بتائے ہیں تو ہمارے مرکز ابراہیم کا آج اعلان ہے۔ آخری جمعہ میں مرکز ابراہیم جو مرکز تربیہ کی ہی شاخ ہے، 6 کنال جگہ ہے، اور وہاں ہم نے حفظ کی کلاس کے ساتھ ساتھ سکول شروع کیا، اور مفت وردی، اور وہ غریب علاقہ ہے، وردی بھی مفت، نصاب بھی مفت، الحمدللہ۔ تو آپ بھائی آج کے دن بھرپور جیبیں خالی کریں، یا کچھ گھر سے لے آئیں جیب میں نہیں ہے، یا دکھا دیں، اور اگر مسائل بتانے سے غصہ ہے تو وہ آپ اللہ سے ایمان مانگیں، اللہ سے ایمان مانگیں۔ تو آج کا تعاون مرکز ابراہیم کے لیے ہے، جو علی ٹاؤن میں ہے، ملت روڈ پر ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی 4 دیواری کی ابھی ہم نے کچھ اس کی تعمیر کی تھی، باقی اس کو پورا اس دفعہ انشاءاللہ 6 کنال کی 4 دیواری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، بھرپور تعاون کریں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر